بے شک اللہ سے جو انسان جو چیز مانگتا ہے اللہ کبھی اسے نا امید نہیں کرتا۔ تو ویسے ہی ایک نبی جس کو تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت عطا کر دی۔ تاریخ نے لکھا انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، درخت آپ کے متحد رہتے تھے، آپ سب کی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے روپ، مرتبے اور عزت کو دیکھ کے اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے تھے۔ تو ویسے ہی آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا، اتنے میں ہدہد آ پہنچا۔ آپ نے پوچھا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں اڑتے ہوئے یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دو، کیونکہ وہ اللہ کے توحید کو تسلیم کرے اور اللہ کی عبادت کر کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے ملکہ سبا تک پہنچا، تو آپ نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا ہوں، اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، اے ملائکہ سبا، ہمارے پاس نیزیں، تلوار، بھلے اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا، لیکن ملکہ سبا نے کہا مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قصید کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ آپ نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنا قصید سلیمان نبی کے پاس بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا، آپ فرمانے لگے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچی، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ یہ علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون ہے جنات میں سے جو یہ سب سے پہلے کرے گا؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آج کے دن میں ہی تخت بلقیس آپ تک پہنچا کے رہوں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا، جس کا نام حضرت آصف برقیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور اپنی آنکھوں کو کھولا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات، چرند پرند آصف برقیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا آ پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حکومت اللہ نے انسانوں پہ نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پہ رکھی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے،
میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی وہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور یوں ملکہ صباح اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر بیٹھی۔ سبحان اللہ، سلام ہو حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، آمین۔